70,000 لوگ ایک فلسطینی نامی وادی میں دنیا سے جا چکے تھے۔ 17,000 بچوں کو کسی نامعلوم جرم کی آڑ میں قتل کیا جا چکا تھا، مگر المیہ تو یہ تھا کہ قاتل اور اس کا ساتھی دنیا میں موجود تمام لوگوں کی جانوں کے محافظ تھے۔ وہ عزت دار زندگی جی رہے اور اپنے آپ کو انسانیت، برابری کا علمدار ٹھہرا رہے تھے۔ میرا پیارا پیارا اسلامی ملک بھی ان کے خلاف کچھ نہ کر سکتا تھا، کیونکہ میرے ملک پر IMF کا قرض تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ان 17,000 بچوں کی لاشوں نے یہ قرض ادا کر دیا تھا۔ وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں جو ہمارے دلوں اور ہمارے جسم پر موجود تھیں، مگر ہم ملک واسی یہ زنجیریں دوبارہ لے کر اپنے پاؤں اور ہاتھوں سے باندھ رہے تھے، کیونکہ چند مفاد پرست جو کہ خود کو مسلمان بھی کہتے تھے، قوم کو بتا رہے تھے کہ ان زنجیروں میں تمہاری زندگی ہے، ان زنجیروں میں تمہاری آزادی ہے۔ مگر میرا معصومانہ سوال جواب کا کشکول لیے کھڑا تھا کہ ان 17,000 بچوں کی لاشیں رائیگاں نہیں جا سکتی، ان کی قربانی رائیگاں نہیں جا سکتی۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان سے کوئی شکوہ نہ تھا، مجھے ان سے کوئی گلہ نہ تھا، کیونکہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ میری آنکھیں تو ابھی بھی میرے دین کے رکھوالوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی کوئی صدا آئے گی اور میرا فلسطین بچا لے گی۔ مگر 17 ماہ میری آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر ان بزرگان دین اور علماء دین کو دیکھ رہی تھی، مگر ان کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ان کی پیشانی جائے نماز پر لگی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی جو کہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ان کی آہ و پکار میں سن رہی تھی، ان کی آوازوں میں درد بھی تھا اور ان کی زبانوں پر خدا کا نام بھی تھا، مگر بچے جو کہ فلسطین میں موجود تھے، ان کی آنکھیں مدد کے لیے چلا رہی تھی، وہ ہماری مدد کے منتظر تھے۔ میں نے صدا دی وقت جہاد ہے تو انہوں نے سمجھا وقت نماز ہے اور صفیں سیدھی کرنے لگے، مگر میرے رونگٹے تو تب کھڑے ہوئے جب میں نے صدا سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا کہ امت نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ الفاظ تھے کہ میرے سینے پہ اس طرح لگے کہ اگر کوئی زہر لگا خنجر بھی سینے پہ لگ جاتا تو شاید اتنا درد نہ ہوتا۔ میں پھر ان علماء دین کی طرف دیکھ رہی تھی، میری نظر پھر وہاں گئی، مگر وہ اپنی نماز میں مصروف تھے۔ میرا دل مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ کیا اس دنیا میں 2 ارب مسلمان بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور فلسطین میں موجود بہن بھائیوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے؟ تو میرے دل نے مجھے کہہ دیا کہ فلسطین ایک دھوکہ ہے، کیونکہ یا تو یہ 2 ارب مسلمان نہیں ہیں یا تو پھر فلسطین میں موجود یہ لوگ اس ظلم اور کرب میں نہیں ہیں۔ میں خود بے بسی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، میرے دل سے صدا آ رہی تھی، میں کرب کی حالت میں مبتلا تھی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ میں بے بس تھی۔ میری آنکھیں ان بچوں کی تصاویر کو لگاتار دیکھ رہی تھی، میں ان ویڈیوز کو دیکھ سکتی تھی جو کہ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ اتنے میں میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، میرے دل سے آواز آئی کہ اب اٹھ جاؤ۔ میرے برسوں سے سوئی ہوئی انسانیت جاگ اٹھی۔ میں ان آوازوں کو سن رہی تھی جو میرے اندر سے آ رہی تھی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، میرے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا۔ میری فریاد آنکھوں کے رستے آنسو بن کر بہہ جاتی۔ مجھے وہ اخوت کا رشتہ جو میرے نبی نے بنایا تھا ہمارے درمیان وہ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میرے سامنے اسلام کا تماشا چل رہا تھا اور ایک 18 سالہ لڑکی کے ذہن میں اسلام کی تصاویر بہت مدہم تھی۔ میں کسی سے کچھ بیان نہ کر سکتی تھی۔ شاید مجھے اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ مجھے رونے کی اجازت دی گئی ہے اور تھوڑے سے حد تک سوچنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور شاید مجھے اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں ایک اسلامی ملک میں رہ رہی ہوں، اور شاید مجھے خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے گھر میں اب تک آگ پہنچی نہیں ہے، مگر میرے اندر کے ضمیر کی آواز نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ روزانہ میری اور اس کی ایک لڑائی ہوتی جس میں اس کو شکست دے دیتی، کیونکہ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، میرے پاس اس کا کوئی حل نہ تھا۔ شاید میں ایک بہت خود غرض انسان تھی۔ خود غرضی بذات خود ایک ناسور ہے جو انسان کے ضمیر کو کھا جاتی ہے۔
اس سے ضمیر کی آواز وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہو جاتی ہے، مگر اس بیماری کی بات تو یہ ہے کہ جس کو یہ بیماری لگی ہو وہ سکون سے جیتا ہے، وہ چین سے سو جاتا ہے، اور جس کو یہ بیماری نہیں ہوتی وہ درد میں تڑپتا رہتا ہے، وہ اس درد میں سسکتا رہتا ہے۔ اس خود غرضی کی بیماری کا علاج معصوم بچوں کی آہوں اور آنسوؤں سے ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ دعا لینا شروع کی تو میرے ضمیر نے آنکھیں کھولی، مگر اس کے وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بستر مرگ پر تھا اور مجھ سے بار بار پکار کر رہا تھا، مگر اس کو پتہ نہ تھا کہ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں بے بسی کی زنجیریں تھیں۔ میں اس کو مرتا دیکھ رہی تھی، مگر میں اس کو پانی کی ایک گھونٹ بھی نہ دے سکی، کیونکہ میں بے بس تھی۔